السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ویڈیو کی ابتدا ایک کہانی سے کریں گے جس کو عامر خاکوانی نے تحریر کیا ہے۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور آخر تک پورا مکمل دیکھیں اور سنیں۔ میں نے یہ کہانی لگ بھگ 27 سال پہلے سنی اور تب سے دل میں کھپ گئی، اس سے بہت متاثر ہوا اور یہ بات سمجھ آ گئی کہ اپنے شعبے میں نمایاں ہونے اور بہتر پرفارم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ قدیم یونان میں ایک چھوٹی سی ریاست تھی۔ ریاست کا جانشین ایک حساس اور درد مند انسان تھا۔ اسے یہ بڑا عجیب لگتا تھا کہ عوام میں اکنامک کے اعتبار سے بہت اونچ نیچ ہے۔ اس نے سوچا کہ انہیں اکنامک کے اعتبار سے مساوی یعنی برابر کر دینا چاہیے۔ اس نے اپنے والد سے یہ ذکر کیا۔ جہاں دیدہ باپ نے بیٹے کو سمجھا دیا کہ دنیا میں کبھی بھی سب لوگ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ان کی صلاحیتوں اور استعداد میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جو اپنی صلاحیتوں کا بہتر استعمال کرے گا اسے دوسروں پر برتری حاصل ہو جائے گی۔ ان کو ایک جیسا دیکھنے کی خواہش بچکانا ہے۔ نوجوان بیٹا یہ سن کر خاموش تو ہو گیا، مگر اس کے دل کے اندر اضطراب ختم نہیں ہوا۔ کچھ عرصے گزرا تو بیٹے نے عوام میں موجود معاشی تفریق ختم کرنے کا سوچا۔ اعلان کرایا گیا کہ آج سے شہریوں کے تمام مال و دولت ریاست کی ملکیت ہے۔ اس کے بعد وہ مال و دولت برابری کی بنیاد پر ان میں بانٹ دیے گئے۔ آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ لوگوں میں وہی پرانی حالت لوٹ آئی ہے۔ ان میں سے چند امیر، کچھ لوگ درمیانے اور کچھ غریب ہو چکے ہیں۔ اس نے وجہ جاننے کے لیے چند عقل مندوں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی، جس کا سربراہ ریاست کے سب سے بڑے ریاضی دان اور فلسفی کو بنایا گیا۔ 2 مہینے کے بعد کمیٹی نے تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ یونانی دانشوروں نے یہ نتیجہ نکالا کہ دولت کی تقسیم اور اس کے ارتکاز کے پیچھے ایک خاص قسم کا تناسب موجود ہے۔ کمیٹی کی تحقیق کے مطابق اگر 100 افراد میں برابری طور پر 100 ایکڑ زمین تقسیم کر دی جائے تو کچھ عرصے کے بعد 20 افراد کے پاس 80 ایکڑ زمین آ جائے گی، یعنی 20% افراد کل زمینوں کے 80% مالک بن جائیں گے۔ باقی رہے 80 افراد کے پاس صرف 20 ایکڑ رہ جائیں گے، یعنی ہر ایک کے حصے میں 1/4 ایکڑ آئے گا۔ کچھ مزید عرصہ گزرنے کے بعد ایک اور تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس بار طبقہ امراء کے 20 میں سے 4 افراد یعنی 64 ایکڑ یعنی کل اثاثے کے 80% کے مالک بن جاتے ہیں، جبکہ 16 افراد کے پاس صرف 1 ایکڑ رہ جاتا ہے۔ اسی طرح نچلے طبقے کے 80 افراد میں سے کئی اب اپنے 1/4 ایکڑ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ان کا گزارا اب بھیک مانگ کر ہی ہو سکتا ہے۔ عقل مندوں کی کمیٹی نے ریاست کے لاتعداد لوگوں سے بات چیت کر کے یہ نتیجہ بھی نکالا کہ تقریباً سب کامیاب لوگوں میں 3 اہم خصوصیتیں ملی جھلی ہیں۔ یہ جو 3 اہم خصوصیتیں ہیں، یہ 3 اہم خصوصیتیں آپ لوگوں کو یعنی آپ ناظرین کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ایک واضح مقصد ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنے ہدف کے حصول کے لیے پوری یکسوئی کے ساتھ مصروف عمل رہتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے اور انہیں دہراتے نہیں ہیں۔ یہ کہانی یا یونانی حکایت ممکن ہے کسی کو مبالغہ آمیز لگے اور وہ اسے موٹیویشنل اسپیکرز کی تقریروں کا کرشمہ قرار دیں۔ ایسے ناقد ایک اور دلچسپ حقیقت جان لیں کہ 1 صدی پہلے اطالوی نژاد فرانسیسی ماہر عمرانیات اور ماہر معاشیات تقریباً اسی نتیجے پر پہنچا تھا۔ یہ دانشور ویلفریڈو پریٹو تھے۔ 1948 کو پیرس میں مقیم ایک اطالوی گھرانے میں جنم لینے والے پریٹو نے ریاضی اور معاشیات کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ وہ فلورنس، اٹلی کی یونیورسٹی میں معاشیات اور مینجمنٹ پڑھاتے رہے۔ انہیں اٹلی چھوڑ کر سوئٹزرلینڈ جانا پڑا اور وہ باقی عمر وہاں کی ایک یونیورسٹی میں معلم رہے۔
ان کا سوشیالوجی میں ایک اہم کام فرسٹ سوشل سائیکل تھیوری ہے۔ ان کا یہ فقرہ بھی خاصا مشہور ہے، تاریخ اشرافیہ کا قبرستان ہے۔ پیریٹو کے بہت سے نظریے ماڈرن معاشیات، تاریخ اور سوشیالوجی میں آج تک استعمال ہو رہے ہیں۔ پیریٹو نے 1906 میں یہ تجزیہ پیش کیا کہ اٹلی کے 20% لوگ کل ملکی دولت کے 80% کے مالک ہیں، جبکہ باقی 80% لوگوں کے پاس صرف 20% دولت ہے۔ بعد میں انہوں نے مختلف ممالک کے تحقیقی دورے کیے۔ اطالوی فلسفی کو حیرت ہوئی کہ دنیا بھر میں دولت کی تقریباً ایسی ہی تقسیم ہے۔ پیریٹو کی اس تھیوری کو 2080 لا بھی کہا جاتا ہے۔ اس تھیوری کو مزید آگے بڑھایا جائے تو یہ کم و بیش اسی نتیجے پر پہنچتی ہے کہ جس پر صدیوں پہلے کے یونانی فلسفی پہنچے تھے۔ دنیا کے مختلف ماہر معاشیات اور دانشور اس پر متفق ہیں کہ کسی بھی خطے سے تعلق رکھنے والا فرد ترقی کرنے کا تہیہ کر لے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ یہ بھی بتاتے ہیں کہ فرد قوم کی اکائی ہے، اس لیے فرد کی کامیابی کے اصول قوموں پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ پسماندہ اور پیچھے رہ جانے والی قوم کے پاس دو ہی راستے ہیں، اپنی مظلومیت اور پیچھے رہ جانے پر روتے رہنا یا پھر مستقبل بدلنے کی خاطر آگے بڑھنا۔ آگے جانے والی قوموں کے لیے لازمی ہے کہ واضح ہدف رکھتے ہوئے ان کے لیے پوری یکسوئی سے محنت کریں، اور اس کٹھن سفر میں غلطی سرزد ہو تو اسے دہرایا نہ جائے۔ اپنے سے زیادہ ترقی یافتہ قوموں کو لعن طعن کرنے یا بددعائیں دینے سے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ کامیابی سست لوگوں کے لیے اور منتشر افراد یا قوموں کے لیے اپنے بازو نہیں کھولتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو لگی ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اور اس ویڈیو کے متعلق کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اپنے دوست و احباب میں واٹس ایپ گروپس وغیرہ میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، اس لیے کمنٹس میں سلام کا جواب دیتے ہوئے جائیں۔